وہ نبی جن کی آواز سن کر پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے تھے، وہ بادشاہ جن کے ہاتھ میں لوہا موم بن جاتا تھا، وہ نوجوان جس نے ایک پتھر سے دنیا کے سب سے بڑے ظالم کو ختم کر دیا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایمان ہلا دینے والا، دل دہلا دینے والا واقعہ، حیرتوں سے بھرپور مستند واقعہ۔ بنی اسرائیل پر بہت سخت وقت آیا، ہر وقت ہر طرف خوف پھیلا ہوا تھا، لوگ ظلم سے تنگ تھے، بچے سہمے ہوئے تھے، عورتیں رو رہی تھی، بوڑھے پریشان تھے۔ اس وقت ایک ظالم بادشاہ جس کا نام جالوت تھا لوگوں پر حکومت کرتا تھا، وہ بہت طاقتور تھا، اس کے پاس بڑی فوج تھی، خطرناک ہتھیار تھے اور بے شمار سپاہی تھے۔ لوگ اس کا نام سن کر کانپ جاتے تھے، کوئی اس کے سامنے کھڑا ہونے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے نبی سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیجیے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنا لیا، لیکن کچھ لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا کہ یہ تو مالدار نہیں، یہ بادشاہ کیسے ہو سکتے؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے، وہ علم و طاقت میں بڑھایا ہے۔ سورۃ البقرہ 247 کی آیت ہے۔ پھر حضرت طالوت اپنی فوج لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک نہر آئی، اللہ کی طرف سے امتحان لیا گیا، حکم دیا گیا، جو زیادہ پانی پیے گا وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ گرمی بہت سخت تھی، لوگ پیاس سے بے حال تھے، اکثر لوگ صبر نہ کر سکے، انہوں نے خوب پانی پیا، صرف چند سچے لوگ ثابت قدم رہے۔ جب میدان جنگ آیا تو سامنے جالوت اپنی خطرناک فوج کے ساتھ کھڑا تھا، اس کا جسم بہت بڑا تھا، لوگ اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ تب ایک نوجوان آگے بڑھا، یہ نوجوان تھے، آپ اس وقت ابھی نوجوان تھے، نہ آپ کے پاس بڑی تلوار تھی، نہ بڑی فوج تھی، نہ جنگی سامان تھا، صرف ایک چیز تھی اور وہ تھا اللہ پر مکمل یقین، جن کا نام حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ نوجوان اتنے بڑے ظالم کا مقابلہ کیسے کرے گا، مگر داؤد علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کیا، آپ نے دعا مانگی، یہ ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، ہمارے قدم جما دے۔ پھر وہ لمحہ ہے جسے تاریخ کبھی بھول نہیں سکتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے فلاخن ایک پتھر رکھا، اللہ کا نام لیا اور پوری طاقت سے پتھر پھینک دیا، اور پتھر تیز رفتاری سے گیا اور سیدھے جالوت کے سر پر لگا۔ ظالم چیخ مار کر زمین پر گر پڑا اور وہی ہلاک ہو گیا۔ جیسے ہی جالوت مرا، اس کی فوج میں خوف پھیل گیا، لوگ بھاگنے لگے، بنی اسرائیل کو زبردست فتح حاصل ہوئی۔ قرآن مجید میں ہے، پس داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اللہ نے اس سے بادشاہت و حکمت عطا فرمائی۔ اس عظیم کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی، زبور عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت عبادت گزار تھے، راتوں کو اٹھتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے، لمبے سجدے کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے پسندیدہ نماز داؤد کی نماز ہے۔ آپ آدھی رات سوتے، پھر عبادت کرتے، پھر آرام فرماتے۔ آپ کے روزے بھی بہت مشہور تھے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن ناغہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے پسندیدہ روزہ داؤد کا روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت خوبصورت آواز دی تھی، جب آپ زبور پڑھتے تو فضا بدل جاتی، لوگ رونے لگتے، دل نرم ہو جاتے، صرف انسان ہی نہیں، پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کرتے، پرندے بھی ساتھ ذکر میں شامل ہو جاتے تھے۔ قرآن مجید میں ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا کہ وہ صبح شام تسبیح کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ایسا معجزہ تھا جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور عظیم معجزہ دیا تھا، لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم کر دیا گیا، آپ بغیر آگ کے اور بغیر ہتھوڑے کے زرے تیار کرتے تھے۔ قرآن میں ہے، اور ہم نے اس کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت انصاف والے بادشاہ تھے، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، ہمیشہ حق کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ ایک دن دو آدمی اچانک دیوار پلانگ کر عبادت گاہ میں داخل ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام انہیں دیکھ کر چونک گئے۔ ایک شخص نے کہا، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دنبیا ہیں، میرے پاس صرف ایک ہے، یہ میری بھی لینا چاہتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بات سن کر فرمایا، اس نے ظلم کیا ہے۔ پھر فوراً آپ کو احساس ہوا کہ اللہ کی آزمائش تھی، آپ فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معافی مانگی۔ قرآن مجید میں ہے، بس داؤد نے سمجھ لیا کہ ہم نے اسے آزمایا ہے۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ نبی بھی اللہ سے ڈرتے تھے، فوراً توبہ کرتے تھے اور عاجزی اختیار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نیک اولاد عطا فرمائی، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام بھی عظیم نبی بنے تھے۔
بعد میں نبوت اور حکمت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اللہ کی عبادت اور انصاف میں گزاری۔ آپ لوگوں کی اللہ کی طرف بلاتے رہے، حق سکھاتے رہے، ظلم سے رکتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اس عظیم نبی کو وفات عطا فرمائی، لیکن آج بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ سچی طاقت ایمان میں ہوتی ہے۔ جو اللہ کے لیے لڑے، اللہ اسے مدد کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ عبادت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ انصاف کرنے والا اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ جسے چاہے عزت عطا کرا ہے۔ ایک سچا مومن بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دے سکتا ہے۔